درخت بھی اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ کے رسول مانتے ہیں۔ آپ پڑھتے رہتے ہو، سنتے رہتے ہو کہ میرے پاک پیغمبر کو اگر قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی ہے تو حضور نے یوں اشارہ کیا درخت کو کہ ادھر آؤ، اور وہ درخت زمین چیرتا ہوا پاک پیغمبر کے قدموں میں پہنچا ہے۔ یہ رسول کی پہچان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں اور آسمان سے سورج دھوپ اور تپتی ہوئے انگاروں کی طرح دھوپ پھینک رہا ہے، روشنی آ رہی ہے، اور اچانک سے بادل آ کر سایہ فگن ہو جاتا ہے پاک پیغمبر کے اوپر۔ یہ رسول کی پہچان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، اور آپ نے پڑھا معراج کے واقعے میں براق کے اوپر سوار ہونے لگے، وہ بدکنے لگا تو جبرائیل امین نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے اوپر سوار کون ہے؟ یہ پاک پیغمبر تمہارے اوپر سواری کر رہی ہے۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ جبرائیل امین کا یہ کہنا تھا اور وہ براق یوں تھم گئی اور شرمندگی کے ساتھ سر جھکا لیا کہ یہ مجھ سے کیا گستاخی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اس نے بدکنا چھوڑ دیا اور پوری تابع داری اور فرما برداری کے ساتھ رسول اللہ کو سوار کر کے بیت المقدس لے کر چلی گئی ہے۔ یہ پاک پیغمبر کی پہچان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ رسول اللہ سفر کر رہے ہیں اور راستے میں ایک شکاری نے ہرن کو گرفتار کیا ہوا ہے، شکار کیا ہوا ہے، اور ہرن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ رسول اللہ پاس آتے ہیں اور آ کر اس کو دیکھتے ہیں، اور وہ رسول اللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کچھ کہتا ہے، اور پاک پیغمبر شکاری سے کہتے ہیں یار میں ضمانت لیتا ہوں اگر تم اس ہرن کو چھوڑ دو یہ پہاڑی کے پیچھے اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئے گا۔ وہ شکاری کہتا ہے آپ یہ اس بات کی گارنٹی کیسے دے سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تم مان کر تو دیکھو۔ اور وہ شکاری نے جیسی رسی چھوڑی وہ ہرن بھاگتا ہوا گیا اور جلدی جلدی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر دوڑتا ہوا واپس آیا کہ کہیں میرے پاک پیغمبر کی ضمانت خراب نہ ہو جائے، اور یہ پیغمبر کی معرفت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حنانہ جو ایک ممبر تھا لکڑی کا اس کے اوپر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام عجم سے واپس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ہم آپ کے لیے ممبر تب بنا دیتے ہیں۔ حضور نے اجازت دے دی، اور جب ممبر بن گیا جس طرح یہ 3 سیڑھیوں کا ممبر بنا ہوا ہے، حضور نے وہ لکڑی کا جو سہارا لیا کرتے تھے وہ چھوڑا اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسجد میں کسی کے رونے اور بلبلانے کی آواز سنی، ہم نے محسوس کیا کہ کوئی زور زور سے ہچکیاں باندھ کر رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہم نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، سامنے دیکھا پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی رونے والا نہیں ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا ادھر ادھر مت دیکھو، یہ خشک اور بے جان لکڑی ہے جو مجھ محمد کے فراق میں رو رہی ہے۔ پاک پیغمبر اٹھے اور اس کو جا کر گلے لگایا اور یوں سہارا دیتے ہوئے فرمایا کہ اسے اسی منبر والی جگہ پر دفن کر دو، کل قیامت والے دن اسے لے کر میں جنت میں جاؤں گا۔ اور وہ پاک پیغمبر کے فرمانے کے بعد وہ خشک لکڑی کا تنا خاموش ہو گیا اور پاک پیغمبر کی محبت میں فریفتہ ہو گیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے پیغمبر کے منبر کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ لکڑی کا خشک تنا بھی جنت میں جائے گا۔ یہ پاک پیغمبر کی معرفت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ایک دیہاتی بدو آیا، حضور اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، جھمگٹا لگا ہوا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو اور صحابہ ستاروں کی طرح روشنیاں بکھیر رہے ہوں، اور یہ بدو اونٹنی پر سوار ہے، اور سوار ہو کر جب آیا دیکھا پاک پیغمبر تشریف فرما ہے،
پوچھا یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے؟ بتانے والے نے کہا آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتا ہے، آخری پیغمبر کہتا ہے، اپنے آپ کو آخری رسول کہتا ہے، سارے انبیاء کو برحق پیغمبر کہتا ہے، اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہے، جنت کو برحق کہتا ہے، جہنم کو بھی برحق کہتا ہے، اور سارے معاملات حلال اور حرام ہونے کے فتاوی جات جاری کرتا ہے۔ یہ پاک پیغمبر بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے ایک اللہ کو مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس نے کہا اس کے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ پاک پیغمبر ہے؟ اس کے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے؟ اس کے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے؟ وہ بدو آ کر قریب آ کر اس نے وہ مردہ جانور جو شکار کر کے لایا تھا یوں پیغمبر کے سامنے پھینکا، اور پھینکنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کون ہو، آپ کا تعارف کیا ہے؟ پاک پیغمبر نے کہا میں محمد بن عبداللہ ہوں اور میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پاک پیغمبر ہوں اور اللہ کا آخری رسول ہوں۔ اس نے کہا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا تو بتا کہ دلیل کس طرح کی چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں تب مانوں گا اگر آپ کو اللہ کا آخری رسول یہ مردہ جانور اس بات کی گواہی دے دے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، میں جس اللہ کی وحدت کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں وہ اللہ اس جانور کو زندہ کرے گا اور یہ مردہ جانور مجھ پیغمبر کی رسالت کی گواہی دے کر چھوڑ دے گا۔ اور اس بدو نے کہا ٹھیک ہے۔ بدو کہتا ہے، صحابہ کہتے ہیں جب بدو نے کہا کہ یہ جانور آپ کی ختم نبوت کی گواہی دے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے آنکھیں گاڑ لی اس جانور کے اوپر، یہ تو مردہ ہے، مر چکا ہے، مرنے کے بعد آپ کی ختم نبوت کی گواہی کیسے دے گا؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارے دیکھا دیکھی اس مردہ جانور نے اپنی آنکھیں کھولی اور کلام کر کے کہا کہ میں اس پاک پیغمبر کو سلام کرتا ہوں کہ جو قیامت کے دن تمام مخلوقات کے لیے سفارشی بن کر رب کے پاس جائے گا۔ یہ پاک پیغمبر کی معرفت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ پاک پیغمبر کی عظمت کی دلیلیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ یہ پاک پیغمبر کی رفعت کی دلیلیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات پڑھ سکتا ہوں، میں آپ کے سامنے ختم نبوت کے حوالے سے بے شمار حدیثیں سنا سکتا ہوں، لیکن یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو خوش نصیبی یہ عطا فرمائی ہے، سعادت یہ عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے پاک پیغمبر کی عظمت اور اللہ نے اپنی توحید کا اقرار اور پاک پیغمبر کے ختم نبوت ہونے کا عقیدے اور پاک پیغمبر کی عظمت اور رسالت کا ایمان اور اعتراف اور یہ عقیدہ ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اس پر ہم اپنے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ آپ بھی شکر ادا کرتے ہیں؟ آپ بھی شکر ادا کرتے ہیں؟